السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جو ہے وہ ترجمہ سیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ سکیں۔ میں تھوڑا سا جو ہے وہ جو کچھ ہم آج اب تک سیکھ چکے ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہم نے عربی کے جو حروف تہجی تھے جن کی تعداد 28 ہے، ان سے کچھ الفاظ بنانے شروع کیے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ جو حروف ہوتے ہیں ان کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو ان سے الفاظ بنتے ہیں۔ تو الف لفظ جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جس کا کوئی معنی ہو، آپ کے منہ سے جو بھی کلام نکلتا ہے جس کا کوئی معنی ہو اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ اور لفظ کی قسمیں جو تھی اس میں اسم تھا جو کسی چیز کا نام ہوتا ہے، فعل جو ہے وہ کوئی کام ہوتا ہے، اور حرف جو ہوتا ہے ایسی چیز جس کا بغیر اسم کے ساتھ ملائے یا بغیر فعل کے ساتھ ملائے کوئی مطلب واضح نہ ہو، تو اس کو ہم حرف کہتے ہیں۔ اور حرف کی جو اسم کی مثال تھی اس میں ہم نے شیطان دیکھا تھا، اسم کی مثال ہے۔ رجیم جو ہے وہ اسم ہے۔ اللہ جو ہے وہ اسم جلالہ ہے۔ اور فعل جو تھا میں پناہ مانگتا ہوں اعوذ، وہ فعل تھا۔ اور من جو تھا تو بے اور من وہ جو تھا وہ حروف تھے، سو بے جو ہے اور من۔ اور ہم نے یہ دونوں الفاظ جو حروف دیکھے تھے، ہم نے کہا تھا کہ یہ آنے والے اسم کے نیچے زیر لگاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف جار بھی کہتے ہیں یا زیر لگانے والے حروف کہتے ہیں۔ ایک جو چیز ہم نے اور پڑھی تھی کہ جب دو اسموں کو آپس میں ملا دیا جائے اور اس میں سے اس کی کسی چیز کی تعریف واضح ہو رہی ہو تو اس میں ان کا جو ہے آپس میں لنک یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے تعریف کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نام کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جیسے جو الشیطان الرجیم کے اندر ہم نے کہا تھا کہ رجیم کا ترجمہ پہلے آئے گا، اس کے بعد شیطان کا لفظ آئے گا، تو مردود شیطان، جیسے اچھا لڑکا، برا انسان۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تعریف کے لیے جو بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں پہلا جو نام ہوتا ہے کسی چیز کا اور اس کے بعد اس کی تعریف ہوتی ہے عربی کے اندر۔ لیکن جب اس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے آپ جو اس کی برائی یا اچھائی ہوتی ہے وہ پہلے لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا نام لکھتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے سیکھا ہے۔ اب دیکھیں جو بھی ہم کلام کرتے ہیں، جو الفاظ بولتے ہیں، وہ بعض اوقات وہ مکمل انفارمیشن دیتے ہیں، مکمل آپ کو ہر چیز کی اس میں سے سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ احمد اسکول گیا، تو احمد اسکول گیا کے اندر آپ کو پوری جو ہے بات اس کی سمجھ آ گئی، احمد اسکول گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ کہہ دیں کہ احمد اچھا لڑکا ہے، تو یہ دو طرح کے فکرے ہیں۔ دیکھیں آپ غور کریں تو یہ دو طرح کے فکرے ہیں۔ اس کے اندر جو پہلا فکرہ ہے احمد اسکول گیا، اس میں کوئی کام ہوتا ہوا ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اس کی بات پوری سمجھ آئے کہ احمد اسکول گیا، تو ہم اس کو ایسے فکرے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا جو ہے اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ، یعنی جس کے اندر کوئی کام ہوا ہو اس کو ہم ایسا جملہ جس کی پوری بات سمجھ آ جائے اور اس کے اندر کسی کام کا ہونا ظاہر ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر کام، احمد اچھا لڑکا ہے، اس کے بارے میں احمد کے بارے میں ہمیں ایک خبر ملی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ یا خبریہ۔ اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی فعل نہیں ہے، ایک اس کی خاصیت بیان کی گئی کہ اچھا لڑکا۔ اب یہ تو وہ جملے ہیں، اس کو ہم جملہ کہیں گے کیونکہ اس کے اندر ہمیں پوری کی پوری کسی بات کی سمجھ آ گئی۔ لیکن بعض اوقات ہم دو لفظوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور ان لفظوں کو ملانے سے اس کا مطلب تو ہوتا ہے لیکن اس کی پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی ایک مثال جو تھی ہم نے جو دیکھی ہے وہ ہے شیطان الرجیم، تو مردود شیطان، مردود شیطان۔ تو یہ مردود شیطان جو ہے دو چیزیں ہیں، ایک تو تعریف ہے یا تضحیق جو بھی سمجھ لیں اس کی، اور دوسرا جو ہے نام ہے۔ تو دو ناموں کو آپس میں ملایا تو ایک مرکب بن گیا، ایک مرکب بنا ہے، لیکن یہ مرکب پورا فکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
یہ پورا فکرہ نہیں ہے. اسی طرح سے ہم نے جب کہا تھا بی اللہ، ہم نے کہا تھا اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ کو اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہمیں پورا فکرہ نہیں ہے. جب تک ہم اس کے ساتھ نہیں اعوذ نہیں لگاتے، تو اعوذ نہیں لگاتے اس وقت ہمیں پورا جملہ نہیں بنے گا. تو یہ بھی مرکب ہے، ایک ایسا مرکب ہے جس کی بھی پوری سمجھ نہیں آئی. تو اگر تو دو ناموں کو آپس میں ملائیں اور اس میں کوئی خاصیت ظاہر ہو رہی ہو، تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ توصیف، موصوف اور صفہ ہیں. یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں، موصوف اور صفہ، یعنی ایک اس کی صفت ہے اور دوسرا وہ بندہ ہے، وہ چیز ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے. جو آج کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب دو اسموں کو آپس میں ملائیں اور اس میں سے کسی کی ملکیت ظاہر ہو رہی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اضافی ہے، اضافت، مرکب اضافی یا اضافت. مرکب اضافی، مرکب دو لفظ آپس میں ملے ہوئے. اضافی جس میں ایک چیز دوسری چیز کی ملکیت ظاہر ہو رہی ہو. مثال کے طور پہ احمد کی کتاب. اب جو احمد کی کتاب ہے، یہ کتاب کس کی ہے؟ احمد کی ہے، تو احمد کی ملکیت بن رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم کہہ دیں محمد کا نام، تو نام کس کا ہے؟ نام کس کی ملکیت ہے؟ محمد کا نام، ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم کہہ دیں اللہ جل جلالہ کا نام، تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ کا نام. نام کس کا ہے؟ اللہ کا. تو یہ جب کسی چیز کی ملکیت ظاہر ہو رہی ہو تو وہ، اور دو نام آپس میں مل رہے ہوں اور اس میں کسی چیز کی ملکیت ظاہر ہو رہی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی. اس کو بہت زیادہ ٹرمز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. مرکب بس یہ سمجھیں کہ جب دو نام آپس میں ملیں اور اس کے اندر ایک چیز دوسری کی ملکیت ہو، تو وہ مرکب ہوگا. جملہ نہیں ہے پورا، وہ جملہ نہیں ہے. اب میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک سکھاتا ہوں یہاں پہ کہ اگر ہم نے اسم اللہ، تو اسم نام اور اللہ، یہ دو نام ہیں. ایک اسم ہے کسی چیز کا نام، ویسے اسم کو نام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اللہ. اب جب دو ناموں کو آپس میں ملائیں اور اگر دوسرے نام کے نیچے زیر ہو، تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا اس کا ترجمہ کرتے ہیں کا کی کے. تو اللہ اور اس کا ترجمہ بھی ریورس الٹے طریقے سے ہوگا. جیسے اللہ کا نام، اس کا ہوگا اسم اللہ، اللہ کا نام. اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے تو جو ہم نے مرکب توصیفی سیکھا تھا، جب کہاں پہ صفت آ رہی ہو تو پہلے صفت آتی ہے اچھا، پھر لڑکا، مردود شیطان. جب آپ دو ناموں کو آپس میں ملایا اور اس کے اندر ایک چیز دوسری کی ملکیت ہے، تو پہلے وہ چیز جو ملکیت ہو وہ آئے گی اور اس کے بعد اس کا مالک کا نام آئے گا. تو اسم اللہ میں اللہ کا نام، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اس کا ترجمہ کریں گے اللہ کی کتاب، جس کا ترجمہ کریں گے اللہ کا نام. تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم سیکھیں گے، جب ہم بسم اللہ کا ترجمہ کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ، تو میں آپ کو پھر زیادہ ایکسپلین کروں گا کہ بسم اللہ کا ترجمہ کیسے ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.